قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک بستی میں ایک بہت ہی مشہور آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام آزر تھا اور آزر بتوں کو بیچتا تھا، اور اس بستی میں ایک بہت وسیع گھر تھا، اور اس گھر میں بہت سے بت تھے، اور لوگ ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے، اور آزر بھی ان بتوں کو سجدہ کرتا تھا، اور آزر ان بتوں کو پوجتا تھا۔ آزر کا ایک نہایت ہی شریف لڑکا تھا، ان کا نام ابراہیم تھا، اور وہ ابراہیم وہ لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے بھی دیکھتے تھے۔ ابراہیم اچھی طرح جانتے تھے یہ بت پتھر ہیں، اور یہ بولتے سنتے نہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ بت نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان، اور وہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ مکھی بتوں پر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اسے ہٹا نہیں سکتے، اور وہ دیکھتے تھے کہ چوہا بتوں کا کھانا کھاتا رہتا ہے، وہ اسے روکتے نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے جی میں کہتے تھے لوگ بتوں کو کیوں سجدہ کرتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے تھے لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے تھے ابا جی، آپ ان بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ بے شک یہ بولتے سنتے نہیں، اور نہ یہ نفع نقصان دیتے ہیں، اور کس لیے کھانا پینا ان کے لیے رکھا جاتا ہے، اور پکی بات ہے ابا جی یہ بت کھاتے پیتے بھی نہیں۔ اور آزر کو غصہ آ جاتا تھا، مگر وہ سمجھتا نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے تھے، اور لوگ بھی غصہ ہوتے تھے اور سمجھتے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب لوگ چلے جائیں گے تو میں بتوں کو توڑ دوں گا، تب انہیں صحیح سمجھ آئے گی۔ اور عید آ جاتی ہے اور لوگ خوش ہوئے، لوگ اور بچے عید کے لیے نکلے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نکلے، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ لوگ چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں رہے۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے پاس آئے اور ان سے کہا تم بولتے کیوں نہیں، تم سنتے کیوں نہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے، کیوں نہیں کھاتے، کیوں نہیں پیتے؟ اور بت خاموش رہے، اس لیے کہ وہ پتھر تھے اور پتھر نہیں بولتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں بولتے؟ بت خاموش رہے اور نہ بولے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، اور انہوں نے کلہاڑا لیا اور کلہاڑے سے بتوں کو مارا اور بتوں کو توڑ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کی گردن میں لٹکا دیا۔ لوگ واپس آئے اور بت خانہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے بتوں کو سجدہ کرنے کا ارادہ کیا کہ وہ عید کا دن ہے، لیکن لوگ تعجب میں آئے اور خوف زدہ ہو گئے۔ لوگوں نے افسوس کیا اور غضبناک ہوئے۔ انہوں نے کہا ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک جوان کے متعلق سنا ہے جو ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ تو ان کے بڑے نے کیا ہے، اسی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ لوگوں کو پتا تھا کہ بت پتھر ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور یہ بھی جانتے تھے کہ بڑا بت بھی تو پتھر ہے، اور سب سے بڑا بت چل پھر بھی نہیں سکتا، اور وہ بتوں کو توڑ نہیں سکتا۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ بت بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم بتوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جبکہ نہ یہ نقصان دیتے ہیں نہ فائدہ؟ اور تم ان سے کیسے مانگتے ہو جبکہ یہ بولتے سنتے بھی نہیں؟ تم کچھ بھی نہیں سمجھتے،
تمہیں عقل نہیں، لوگ خاموش ہو گئے اور شرمندہ ہوئے۔ باقی کا واقعہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔